اس کہانی کا ٹائٹل ہے دا کالونی۔ اس کہانی کی شروعات میں ایک برفانی جگہ پہ کنسٹرکشن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ایک تہخانے سے باہر نکلتے ہیں۔ میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام میسم ہے، کے ساتھ اس میں ایک آدمی ہے۔ میسم اس آدمی کو گولی مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ آدمی بیمار ہے۔ تبھی وہاں پہ اس کا آدمی سیم آ جاتا ہے۔ سیم اس آدمی کو مارنے سے منع کرتا ہے، میسم اس کو نہیں مارو۔ وہ کہتا ہے میسم اس کے پاس چوائس ہے، یہ چاہے تو یہاں سے جا سکتا ہے۔ میسم کہتا ہے نہیں، یہ لوٹ کے واپس آئے گا اور میں اس کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لیتا۔ ایک بیمار آدمی پوری کالونی کو بیمار کر سکتا ہے۔ میسم اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے 2045 میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ویگانیوں نے ایک ایسی مشین بنائی تھی جس سے گرمیوں کو ٹھنڈ میں بدلا جا سکتا تھا، اور ایک دن جب اس مشین سے برف بن کے اس علاقے میں پڑ رہی تھی، وہ مشین خراب ہو گئی جس سے پوری دھرتی پہ برف ہی برف ہو گئی۔ انسانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں، جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ پر یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ دھرتی پہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ نیلا آسمان ہے، ہری ہری گھاس ہے۔ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ جگہ دھرتی پہ کہاں ہے یا یہ جگہ اس زمین پر ہے بھی یا نہیں۔ کین برکس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جس آدمی کو ماس نے آج مارا اس آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ برکس کہتا ہے میسم نے جو کچھ بھی کیا سوچ سمجھ کے کیا۔ میں نے جب اس کالونی کو سٹارٹ کیا تھا، شروع کیا تھا، تو اس میں 100 لوگ تھے، لیکن آج اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ ان کو ریڈیو 5 سے کال آتا ہے اور اس طرف سے کوئی نہیں بولتا۔ دراصل یہاں پہ الگ الگ نمبر کی کالونیز ہیں۔ جس کالونی میں یہ لوگ رہتے ہیں اس کا نمبر 7 ہے۔ پیٹر رسک کو بتاتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے کالونی نمبر 5 سے ان کو کال آیا تھا، ریڈیو کو ریپیئر کرنے کے لیے دھرتی کے نیچے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ برکس ایک میٹنگ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں کالونی نمبر 5 کی طرف جانا چاہیے۔ برکس کے ساتھ ایک اور لڑکا جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ کالونی نمبر 5 میں جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کالونی نمبر 5 میں اگر انفیکشن پھیلا ہوا تو یہ لوگ بھی انفیکٹڈ ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ اپنی کالونی میں آئیں گے، یعنی نمبر 7 کالونی میں آئیں گے، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو جائیں گے۔ لیکن برکس کہتا ہے کہ ہم نے کالونی نمبر 5 سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اسی لیے ہمیں جانا ہوگا۔ میٹنگ کے دوران پہ ایک کپل کھانسنا شروع کر دیتا ہے کہ کھانستے ہی سارے لوگ اپنے منہ پہ ماسک لگا لیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی انفیکشن نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہاں سے سارے لوگ جانے لگتے ہیں۔ برکس جو ہے اس کپل کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ جب بھی یہاں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کوارنٹین کر دیا جاتا ہے، اسے دوا دی جاتی ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو انہیں ٹیم میں دوبارہ سے شامل کر لیا جاتا ہے، نہیں تو ان کو باہر برف میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا انہیں گولی مار دی جاتی ہے۔ برکس میسن کو بتاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میسن خود انچارج بننا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کائی یہاں کی انچارج بنے، لیکن برکس کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے کائی یہاں کی انچارج ہوگی۔ لیکن برکس کو میسن پہ بھروسہ نہیں ہے۔ سیم اپنی گرل فرینڈ کو الوداع کہہ کر برکس اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل پڑتا ہے۔ باہر خون ٹھنڈا کرنے والی یک سردی ہے جس سے خون جم جائے۔ سیم کہتا ہے میں نے اس پوری دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ سورج کی گرمی کا احساس بھی اب نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ کتنی گرمی ہوتی ہے سورج کے آنے سے۔ یہاں پہ ان کو وہ ویدر کنٹرولنگ مشین بھی نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے آج یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے ایک لمبا ٹوٹا پھوٹا سا برج آتا ہے جس کو ان کو کراس کرنا ہے۔ تینوں اپنی جان پہ خطرہ لے کے اس ٹوٹے پھوٹے برج کو کراس کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب یہ تینوں وہ ٹوٹا پھوٹا برج کراس کر کے دوسرے سائڈ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک گاڑی نظر آتی ہے۔ گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور ہے جو سردی میں جم گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اس ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں ایک پسٹل بھی ہے۔ برکس جب گاڑی کے اندر ہے تو وہاں یہ تینوں یہاں سے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو ایک ہیلی کاپٹر نظر آتا ہے جو کریش ہوا ہے۔ رات ہونے والی ہے۔ اب وہ تینوں فیصلہ کرتے ہیں، سیم، برکس اور ان کا تیسرا ساتھی، کہ رات ہونے والی ہے اور ہم آج رات اسی ہیلی کاپٹر کے اندر گزاریں گے۔ اگلی صبح یہاں سے کالونی نمبر 5 کی طرف بڑھیں گے۔ اگلے دن صبح یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور کچھ مسافت کے بعد یہ کالونی نمبر 5 میں پہنچ جاتے ہیں۔ کالونی نمبر 5 پہنچ کے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خون کے نشان ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔
انہیں ہر طرف سناٹا سنائی دیتا ہے، انہیں کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا۔ یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آگے جا کے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس کو وہ لاک سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازہ کھولنے کے بعد ان کو وہاں پہ ایک آدمی نظر آتا ہے اندر، جو آدمی بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ کے وہ آدمی ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں مارنا۔ برگس کہتا ہے ہم تم کو نہیں ماریں گے۔ برگس کہتا ہے ہم کالونی نمبر 7 سے آئے ہیں، ہم تمہیں نہیں ماریں گے۔ وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، دروازہ بند کرو سامنے کا۔ وہ آدمی بھوکا اور پیاسا ہے۔ برگس اس کو کھانے کو اور پانی پینے کو پانی دیتا ہے۔ پھر برگس اس سے پوچھتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ اس دن ہم نے ایک اینٹینا لگایا تھا جس سے ہم کو ایک میسج ملا، اور پھر وہ آدمی ان کو وہ میسج سنواتا ہے۔ میسج میں ایک آدمی بتا رہا ہے کہ ہم نے مشین کو، ویدر کنٹرولنگ مشین کو ٹھیک کر دیا ہے، یعنی اب ٹھنڈ کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس مٹی اور دھوپ ہے، ہم چاہیں تو اور ریورس بھی کر سکتے ہیں اس زمین کو، لیکن ہمارے پاس بیچ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا یہ میسج سن رہا ہے تو جلد سے جلد ہمارے پاس بیچ لے کے پہنچے۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنی لوکیشن بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہی آدمی جو سب ایکسپلین کر رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو وہاں پہ ان کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا تھا، لیکن جب ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ ہم کو وہ لوگ نہیں ملے۔ ان لوگوں کو پہلے سے کسی اور نے کھوج لیا تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ لوگ ابھی تک ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ یہاں تک آ گئے ہیں۔ برگس کہتا ہے نہیں، یہاں پہ اب کوئی بھی نہیں ہے، میں باہر سے آیا ہوں، تم ہمارے ساتھ ہماری کالونی چلو، یعنی کالونی نمبر 7۔ لیکن یہ آدمی یہاں سے کہیں بھی جانا نہیں چاہتا۔ برگس اس کو کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہماری کالونی چلو۔ اس کے بعد اس کمرے میں ایک ٹکرانے کی آواز آتی ہے۔ وہ آدمی جو ہے ان تینوں کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ برگس وہاں پہ میزائل پھینک کے، بم بلاسٹ کر کے ان لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روکتا ہے اور یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ لیکن بھاگتے وقت برگس سے اور سیم سے اس کا تیسرا آدمی الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو کے وہ دوسری ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ حیوان نما آدمی اس تیسرے بندے کو مار دے، سیڑھی پہ چڑھنے لگتا ہے تو وہ سیڑھی گرا دیتے ہیں اور برگس زمین پہ آ کے گرتا ہے۔ لیکن کچھ حیوان نما آدمی جو تھے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پہ برگس ان کو گولی مار دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر اس کے بعد وہ حیوان نما آدمیوں کے اور ساتھی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا سردار بھی ہوتا ہے، جو برگس کو دیکھ کے اپنے منہ سے عجیب و غریب آواز نکالتا ہے۔ برگس اور کیم جو ہے ایک چمنی نما رستے سے اس علاقے سے باہر نکل جاتے ہیں اور کالونی نمبر 5 میں، اور اس چمنی کے اندر ڈائنامائٹ ڈال کے اس راستے کو بری طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈائنامائٹ ڈالنے سے وہاں جو راستہ تھا وہ پورا تباہ ہو جاتا ہے، اس میں جتنے بھی وہ حیوان نما آدمی تھے وہ سب مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے اسی ہیلی کاپٹر کے جانب بڑھتے ہیں۔ یہ دونوں پھر اسی ہیلی کاپٹر کے اندر آ جاتے ہیں جہاں انہوں نے ایک دن پہلے رات گزاری تھی۔ آج بھی یہ یہیں پہ رات گزارنے کا سوچتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ دوربین سے دیکھتے ہیں کہ وہی سارے لوگ جو کل جن کو تباہ کیا تھا، حیوان نما لوگ، ان کی طرف بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، جس سے یہ لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ بعد یہ لوگ اس ہیلی کاپٹر کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور آگے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے ایک برج ہے اور اس برج پہ پہنچ کے یہ وہاں کو بھی ڈائنامائٹ سے اڑائیں گے تاکہ یہ حیوان نما آدمی ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ بدقسمتی سے یہ لوگ ڈائنامائٹ تو لگا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہوا ہے، برف باری ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈائنامائٹ کام نہیں کرتا اور یہ برج کے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ ابھی بلاسٹ ہوئے گا اور یہ جو حیوان نما لوگ ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بندہ وہاں پہ برج پہ دوبارہ جائے کہ تباہ ہو سکے، لیکن اس سے دونوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اگر یہ برج پہ واپس دونوں نہیں جاتے یا ایک بندہ نہیں جاتا تو اس سے ان کی کالونی کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں بھاگ جائیں گے تو وہ جو حیوان نما آدمی ہیں، لوگ ہیں، وہ ان کے برج ٹوٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ جو حیوان نما لوگ ہیں وہ برج کے دوسری سائڈ ہی رہ گئے ہیں۔ وہ حیوان نما آدمیوں کا جو لیڈر ہے وہ سیم کو دیکھ کے بہت ہی زور سے خوفناک چیخیں نکالتا ہے اور بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ سیم کیسے بچ گیا۔ سیم بھاگتا ہوا اپنی کالونی نمبر 7 پہ آ جاتا ہے۔ وہاں پر کی حالت بہت خراب ہوتی ہے جب وہ کالونی نمبر 7 پہنچتا ہے۔
سیم کو جب ہوش آتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ اس کے کالونی کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ سیم ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو، برکس کو اور دوسرے ساتھی کو کھو دیا ہے، دونوں مر گئے ہیں۔ میسم یہ سب باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ اب وہ اس گروپ کا نیا لیڈر ہے۔ لیڈر بننے کے بعد، سردار بننے کے بعد میسم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج سے سب کو آدھا پیٹ کھانے کو ملے گا، اور اگر کسی کے اندر کوئی جراثیم دیکھے گئے، کوئی بیماری دیکھی گئی تو کے اندر کوئی انفیکشن نکلا تو اس کو گولی مار دی جائے گی۔ میسم سیم کا ہاتھ باندھ دیتا ہے ہتھکڑیوں سے۔ سیم اس کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ اس نے کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، ان حیوان نما آدمیوں کا مقابلہ کیا جب وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور وہ لوگ ڈائنامائٹ بچھا کے انہوں نے کس طریقے سے برج کو بلاسٹ کیا۔ سیم نے میسم کو بتایا کہ وہ جو حیوان نما لوگ ہیں وہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اس نے ان کو وہ میسج بھی بتایا جو اس نے وہاں پہ سنا تھا۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد میسم کہتا ہے کہ نہیں، سیم جو بول رہا ہے وہ غلط بول رہا ہے، ان لوگوں کو بیچ نہیں چاہیے۔ اتنی سردی میں رہنے کی وجہ سے یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، اس لیے یہ پاگلوں والی بات کر رہا ہے۔ میسم جیسے ہی اپنی ہتھ کڑی کھولتا ہے وہ اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں پہ اس کی گرل فرینڈ کو میسم نے قید کیا ہوا ہے۔ سیم اپنی گرل فرینڈ کو بھی یہاں سے آزاد کراتا ہے اور کمپیوٹر پہ وہ لوکیشن ٹریس کرتا ہے جہاں پہ وہ میسج اس نے دیکھا تھا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو بیچ چاہیے۔ سیم کمپیوٹر پہ کائی کو وہ لوکیشن دکھاتا ہے جہاں پہ اس کو پتہ چلا تھا کہ ویدر کنٹرولنگ مشین بالکل ٹھیک ہے، اس آدمی کو بیچ چاہیے، وہاں پہ سورج کی گرمی بھی ہے۔ لڑکی بہت خوش ہوتی ہے، وہاں کی جگہ گرم ہے اور آسمان میں بادل بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، سیم اور کائی کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ جو خبر تھی وہ بالکل سچی تھی۔ سیم لیبارٹری میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کو بہت سارے بیج وہ اپنے بیگ میں بھرتا ہے اور وہاں سے وہ کائی کو لے کے لیبارٹری سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں پہ میسم آ جاتا ہے۔ سیم اس کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتا ہے، لیکن میسم کو سیم کی بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے اور وہ لڑائی جھگڑا شروع کرنے لگتا ہے۔ اتنی دیر میں جو ہے سائرن بجنے لگتا ہے اور وہ لوگ اس کمپیوٹرز میں دیکھتے ہیں، اسکرین پہ نظر آتا ہے کہ وہی انسان نما جو جانور تھے وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ سارے جو لوگ تھے انسان نما جانور وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ میسم سیم کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ میسم کو لگتا ہے کہ ساری سیم کی غلطی ہے۔ وہی جو انسان نما حیوان لوگ ہیں وہ ان کے کالونی کے اندر پہنچ چکے ہیں اور ایک انسان کو مار بھی دیا ہے۔ پھر وہ انسان نما جانور میسم کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے دیر میں سیم پیچھے سے آ جاتا ہے اور وہ فائر کر کے اس کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد میسم اور کچھ لوگ ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اندر سے میسم اور اس کی ٹیم جو ہے دروازے کو بند کر لیتی ہے، اس روم کے دروازے کو بند کر لیتی ہے۔ باہر جو ہے سیم اور اس کی گرل فرینڈ کایا رہ گئے ہیں اور وہ کھٹکھٹا رہے ہیں، بجا رہے ہیں دروازے کو، لیکن میسم دروازہ اندر سے کھولنا نہیں چاہ رہا ہے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ برکس کی بیٹی بھی ہے۔ برکس کی بیٹی میسم کے سر پہ پیچھے سے وار کرتی ہے۔ اس کے بعد برکس کی بیٹی دروازہ کھول دیتی ہے۔ سیم اور اس کی گرل فرینڈ اندر آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیم اور اس کی گرل فرینڈ اور جتنے لوگ ہیں وہ پھنس چکے ہیں، کیونکہ باہر بہت زیادہ وہ انسان نما حیوان آ چکے ہیں اور انہوں نے چاروں طرف سے اس کالونی کو گھیر لیا ہے۔ سیم کہتا ہے ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ وہ وین کا ڈھکن کھولتا ہے، کہتا ہے ہم یہاں سے اوپر پہنچ سکتے ہیں، لیکن میسم اس کو منع کرتا ہے۔ سیم اور اس کے حق میں بولنے والے سارے اس کے ساتھی کہتے ہیں ہم اس وین سے اوپر جائیں گے۔ میسم اس وقت زخمی ہے لیکن وہ ان کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتا۔ سیم جانے سے پہلے میسم کو اپنی ریوالور دے کے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ گولیاں بہت قیمتی ہیں، دشمنی بھول جاؤ اور اس کا استعمال کرنا۔ سیم اوپر چلا جاتا ہے اور میسم کے ہاتھ میں ریوالور ہے، لیکن وہ ریوالور کو ان پہ نہیں چلاتا بلکہ اپنے برابر میں سلنڈر ہوتا ہے اس پہ فائر کرتا ہے تاکہ وہ بلاسٹ ہو اور اس سے سارے یہ جو حیوان نما انسان ہیں یہ مر جائیں۔ اس سلنڈر کے پھٹنے سے، بلاسٹ ہونے سے سارے جو انسان نما جانور ہیں وہ مارے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ وہ اس سرنگ کے اندر گھس جاتا ہے۔ وہ لیڈر اس سرنگ میں سے نکل کے سیم تک پہنچ جاتا ہے، اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے،
لیڈر سیم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن سیم کی قسمت اچھی ہے کہ سیم پٹنے وقت، اس سے لڑتے وقت اس کے ہاتھ میں آئرن کی ایک راڈ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سیم اسی جو آئرن راڈ اس کے ہاتھ میں آتی ہے اس سے اس کے لیڈر کو خوب مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کے اس کالونی سے باہر نکلتا ہے کہ سیم اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہماری کالونی تو بالکل تباہ ہو چکی ہے، اب ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے جہاں پہ ویدر کنٹرولنگ مشین ہے، جہاں پہ زمین ہے، آسمان ہے، ہم وہاں پہ جا کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ سیم کی بات سننے کے بعد سبھی لوگ کنفیوز ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ سبھی سیم کے حق میں ووٹ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد سیم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ بیجوں کا ڈبہ اٹھا لیتا ہے کہ وہاں پہ جا کے نئے سرے سے ایک شروعات کریں گے، لیکن ان کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔